السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طرز تعبیر اور طرز استدلال کسی بھی طور درست نہیں ہے۔ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ دو بچیاں جو گھر میں خدمت کے فرائض سر انجام دیتی تھیں، وہ افراتفری میں آئیں اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ہاتھ دھو لو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ شیاطین لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اس روایت مبارکہ کا تو یہ مفہوم کیا جا سکتا ہے کہ شیاطین لپٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں نجاست ہے، اور نجاست کا تعلق شیطان سے ہے، تو پہلے ہاتھ صاف کر لو، اس کے بعد کھانا تناول کرو۔ اس طرح یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، مثلا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اہل علم نے ان احادیث مبارکہ پر کلام کیا اور فرمایا کہ اس سے ایمان کی نفی مراد نہیں، بلکہ کمال ایمان کی نفی مراد ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کے آداب کو، اوامر کو، معروفات کو اور مکارم کو اس طرح کے استدلال سے دوچار کرنا یہ کوئی درست طرز عمل نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اشارتاً اس کو کسب حلال پر محمول کیا جا سکتا ہے، لیکن آیا بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے؟ نہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو مسنون بتایا ہے۔ آپ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا عمل اختیار فرمایا، اسی عمل کی یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی ترغیب عطا فرماتے تھے۔ تو ان چیزوں کو جس طرح شارع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے رو فرما رکھا ہے، کار فرما رکھا ہے، رو پذیر رکھا ہے، اس طرح ہی رکھنا چاہیے۔ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر اپنا فیصلہ دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، سنت مبارکہ، عمل پاک کی ایسی تعبیر کرے کہ جو مستقر سے ہٹی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ساری امت کو راستی کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔